مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ ہر ایک بندہ، ہر ایک انسان کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی تنگی میں، کسی نہ کسی تکلیف و مصیبت میں گرفتار ہے، اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے اندر گرفتار ہونے کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دین کا درد ضرور ہوتا ہے، لیکن دین کی معلومات نہیں ہوتی، دین کے بارے میں علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ذرا سی بات کے اوپر اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک 14-15 سال کا نوجوان کیا ہوتا ہے، آ کے کہنے لگتا ہے کہ امام صاحب کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں خودکشی کرنے پر تیار ہو چکا ہوں۔ اس کو دیکھ کر بڑی حیرانگی ہو رہی کہ یار اتنا 14 سال 15 سال کی اس کی عمر ہے، اور یہ اپنے آپ کو مٹانے پر تلا ہوا ہے، اپنے آپ کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے، ایسی کون سی پریشانی ہے کہ اس کی عمر دیکھو اور اس کی زبان سے قول دیکھو، اس کی بات دیکھو۔ تو بڑا حیران اور متحیر ہوا، میں نے کہا وجہ تو بتاؤ، پریشانی کیا ہے؟ تو اس لڑکے نے، اس بیچارے سمجھو کہ بچے نے، ہم تو اپنے اس کو زبان کے اندر بچہ کہیں گے، 14-15 سال، ویسے تو شریعت کی نظر کے اندر تو بالغ ہو چکا، لیکن اگر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے اس کو بچہ شمار کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فلاں لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن وہ لڑکی جو مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ وہ لڑکی تو تیار ہے لیکن میرے گھر والے تیار نہیں ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ میرے گھر والے بھی تیار ہیں، وہ لڑکی بھی تیار ہے لیکن اس کے گھر والے تیار نہیں ہیں، تو لہٰذا میں آخر اس پر پہنچ چکا ہوں کہ اب میں خودکشی کرنے کے اوپر تل گیا ہوں، اب میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گا جب تک کہ مجھے یہ لڑکی حاصل نہ ہو۔ ایسا معاشرے کے اندر بگاڑ، ایسے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو ہم لوگوں نے یہاں پر رچایا ہوا ہے، بسا ہوا، اس طرح ہم رہ رہے ہیں۔ اب پھر کوئی آتا ہے کہ رزق کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی کس حوالے سے پریشان ہے، کوئی کس حوالے سے پریشان ہے۔ ہر ایک بندے نے اپنے پریشانی، اپنی تنگی، ہر اپنی مصیبت کے کوئی نہ کوئی اسباب تیار کرے ہوئے ہیں۔ کوئی دنیا کے حوالے سے کوئی پریشان ہوتا ہے تو وہ اس حربے کو، اس طریقے کو، اس اسلوب کو اپناتا ہے کہ بھئی میرے پریشانی کا حل یہ ہے کہ میں سگریٹیں پھونکتا چلا جاؤں، کش لگاتا جاؤں، میری پریشانی اس سے دور ہوگی۔ جب دیکھتا ہے کہ سگریٹیں پینا شروع کرتا ہے تو اس کی سگریٹوں سے ظاہر سی بات ہے نجات تو نہیں ملنی، لیکن وہ پینا شروع کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی میں ایک پیکٹ جو پیتا تھا دن کے اندر، اس سے میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، جیسے ڈاکٹر کی طرح ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، اس کے پاس دوائی دیتا ہے 3 دن کی، اور کہتا ہے کہ صبح شام کھانا۔ جب اس سے فرق نہیں پڑتا تو ڈاکٹر بھی دوائی کو بڑھا دیتا ہے، بیائی اسی طرح یہ بھی ڈاکٹر کی طرح اپنی سگریٹ کے پیکٹ کو بڑھا دیتا ہے، جہاں 1 پی رہا تھا وہاں 3 کر دیتا ہے۔ پھر یہاں بھی فاقہ نہیں ہوتا پھر اس کی پریشانی کے اندر، تو پھر اس سگریٹ کے اندر کچھ نہ کچھ ڈال کر پینا شروع کر دیتا ہے کہ شاید کہ میں اس طرح کش ماروں گا میری تنگیاں دور ہوں گی، اسی طرح مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن میرے عزیزو، ان تمام تر پریشانیوں کا خاتمہ، ان تمام تر مصائب کا خاتمہ، ان تمام تر جتنی بھی تکالیف ہیں، ان کا حل تو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے۔ دنیا کے کسی بھی چیز کے اندر ان کا حل نہیں ہے، بلکہ حل نظر آتا ہے تو اللہ رب العالمین خود بتلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جو ہمارے آخری الزماں نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، وہ ان تمام تر مسائل کا حل ہمیں بتلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، میری اور آپ کی کیا پریشانی ہے؟ رزق کی پریشانی ہے، گھر کی پریشانی ہے، یہ کوئی پریشانی تو نہیں اتنی بڑی۔
آپ اندازہ لگائیں کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ قرآن عظیم کا مطالعہ کریں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پریشانی کہتے کس کو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، آگ کے اندر ڈالنے کے بعد اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ روایت میں آتے ہیں کہ 40 دن تک اس آگ میں رہے۔ آپ مجھے بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمانی تعلق ختم ہوا، اس میں کمی آئی؟ نہیں، بلکہ کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا رب تو میرے لیے کافی ہے، وہی میرا بہترین سازگار ہے، وہی میرا بہترین وکیل ہے، وہی میرا بہترین مددگار ہے۔ ذرا سی بھی کمی نہیں آئی۔ آپ اندازہ لگاؤ، آیا مجھے اور آپ کو یا ہماری انسانیت کو کسی کو بھی کسی آگ میں ڈال دیا گیا ہے؟ آگ کتنی بڑی پریشانی ہے، اس کے اندر آدمی چلا جائے تو فرمایا راکھ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہاں۔ لیکن میں اور آپ کیا اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے؟ جو ایک پیغمبر کے اوپر پریشانی آئی، وہ تو پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے تو خودکشی نہیں کی، انہوں نے تو اپنے آپ کو فرمایا کہ ایمان سے پیچھے نہیں کیا۔ آگے دیکھیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال اپنی قوم کو دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، پیغمبر اپنی طرف بلا رہے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ 950 سال کے بعد کیا رسپانس ملتا ہے، کیا جواب ملتا ہے ان کو؟ کوئی بھی فرمائے کہ ان کے اوپر 80-82 لوگ ایمان لے کر آ جاتے ہیں، لیکن باقی لوگ لے کر نہیں آتے ایمان۔ پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے سامنے التجا کرتے ہیں کہ میں نے تو ان کو دن میں بھی پکارا، رات میں بھی پکارا، ہر وقت میں نے ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے بس بھاگنے کے علاوہ کچھ بھی میرے نہیں پایا ان کے سامنے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ کشتی بنائیے، کشتی بنائے، اس میں آپ سوار ہو، اپنے ساتھ جو ہیں آپ ایمان والے ان کو لے کے جائیں۔ وہ کشتی بنانے لگتے، پھر ان کی قوم کیسا مذاق اڑاتی ہے؟ ایک پیغمبر ہے جو 950 سال خیر خواہی کی دعوت دے رہے ہیں، اپنی اللہ اور اپنے توحید کی طرف اور اپنے رسالے کی طرف ان کو دعوت دے رہے کہ آ جاؤ، لیکن وہی قوم کیسا مذاق اڑا رہی ہے، آپ کیسے پیغمبر ہیں، آپ کیسے نبی ہیں؟ اب ابھی تو ایک لمحے کے اندر آپ کہہ رہے تو میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں، ابھی کہ آپ نجار بن گئے، آپ کارپینٹر بن گئے، ابھی اس طرح کا مذاق ہو۔ ایک چھوٹا سا ایک گھر کا ایک بڑا سرپرست ہو، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کر رہا ہو، لیکن اس کے گھر کا ایک ہی فرد کوئی اس کا چھوٹا سا مذاق اڑائے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوتی ہے عزت۔ ایک پیغمبر جو رسول، جس کو اللہ رب العالمین نے پیغمبر اور رسول بنایا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے تو کبھی خودکشی نہیں کی، انہوں نے تو اپنے آپ کو ختم کرنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ پھر آگے چلیں، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، کیا حسین و جمیل، دنیا ان کے حسن سے واقف ہے۔ تو وہ جب ان کا بیٹا ان سے اللہ کریم نے گم کروایا، گم ہو گیا، ایک عرصے دراز تک گم رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ان کے چھوٹے بھائی تھے بنیامین، ان کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جایا گیا، ان کے جو دوسرے بھائی تھے وہ لے کر گئے۔ پھر ان کو بھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پہلے بیٹے حضرت یوسف تھے، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ پھر ان کے بھائی دوبارہ اپنے والد کے پاس آئے جو دوسرے بھائی تھے ان کے، تو بڑے غمزدہ ہوئے، پریشان ہوئے، لیکن مایوس نہیں ہوئے۔ کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، فصبر جمیل، اپنے بیٹوں کو تلقین کرتے، اپنے بیٹوں کو جو بقیہ جو بیٹے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ صبر کرو، اچھے حسین صبر کرو، واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اللہ ہی مدد کرے گا اس پر کہ جو تم کہتے ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ جب دیکھا کہ ہمارا بیٹا نہیں آیا، ولا تیأسوا من روح اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ فرمایا کہ مایوس تو اللہ کی ذات سے کافر جو ہوتے ہیں نا وہی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا کام مایوسی نہیں ہے، مسلمانوں کا کام تو صبر کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، جم جانا ہے، استقامت کے ساتھ چلنا ہے۔
مسلمان تھوڑی مایوس ہوتا ہے، مایوس تو کفر ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی فرمائے کہ نتیجہ نہیں، جس کے سامنے کوئی ٹھکانہ نہیں. ہمارے سامنے ٹھکانہ تو ہماری جنت ہے. اگر پریشانی آ رہی ہے تھوڑی سے لمحے کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے ختم ہو جانی، آخر آنکھیں بند ہوئی، ہمارے لیے جنت ہی جنت ہے، محل ہی محل ہے، ہمارے لیے تو سارے باغات ہیں. یہ تو کفر کے لیے سب کچھ بند ہو گیا، سد باب انہوں نے خود اپنا کر لیا ہے. اسی طریقے سے اب تمام پیغمبروں کا آپ اگر مطالعہ کریں، ان کی کتابوں کے اندر دیکھیں کہ قرآن عظیم کے اندر ان کے جو بارے میں لکھا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ پریشانی کہتے کس سے. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے، اپنی قوم سے جب پریشان ہوئے تو باہر نکلے، چلے گئے، دور چلے گئے. پھر اندھیریوں کے اندر اللہ رب العالمین کو پکارا کہ فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ آپ ہی پروردگار حق ہیں، آپ ہی برحق معبود ہیں، اور آپ ہر عیب سے پاک ہیں، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی گناہ گار ہوں. اپنے آپ کو گناہ گار ٹھہرایا. تو اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، کہ ہم نے اس یونس کو، حضرت یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات دے دی اس کی اس پریشانی سے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے جو مومن ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نجات دے دیتے ہیں ان کی پریشانیوں سے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایک پیغمبر کے ساتھ ضمن یہ بات بھی بتا دی کہ کوئی مومن بھی پریشان ہوگا وہ بھی مجھے اس طرح پکارے گا، اس کو بھی میں فرمایا کہ اسی مسئلے کو حل کر دوں گا. لیکن میرے عزیزوں، ہم پریشان ضرور ہوتے ہیں کہ انسان ہے، انسان کو دھچکا لگتا ہے، انسان کو ایک دم سے کوئی حملہ ہوتا ہے اس کو پریشانی کا، تکلیف کا، مصیبت کا، آلام کا، کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے، وہ پریشان ہو سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن میرا مطلب یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. آدمی اپنے آپے سے نہ نکل جائے. آدمی خودکشی کر لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس نے اپنی دنیا بھی خراب کر لی، آخرت بھی خراب کر لی. تو ان پریشانیوں کا حل قرآن عظیم سے بھی ملتا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں ملتا ہے. وہ کیسے؟ کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی پریشانی سے بچنے کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو ایک متعین جگہ پر بیٹھ کر 313 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھے تو فرمایا کہ جلد اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کی برکت سے اس کو نجات دے دیں گے، اس کی پریشانی کو جلد ختم کر دیں گے. اور دلیل یہی دیتے ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا مانگی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے جواباً کیا کہا کہ ہم نے آپ کو بھی پریشانی سے بچا لیا اور اسی طریقے سے مومنوں کو بھی بچا لیں گے اگر وہ اس طرح مانگیں گے. تو اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی درس یہی ملتا ہے کہ جب اللہ نہ کرے کسی پریشانی میں ہم جکڑ جائیں، پھنس جائیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے 313 مرتبہ کسی متعین جگہ پر روزانہ کی بنیاد پر ایک جگہ متعین کر لے کہ اس جگہ پر بیٹھ کر مجھے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے. اور دوسری چیز فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، فرمایا کہ اگر آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کے بعد فوراً آدمی کیا کر لے؟ نیک عمل کر لے، چھوٹی سی ذرا سی کوئی نیکی کر لے، چاہے وہ صدقے کی صورت میں ہو، چاہے وہ قرآن عظیم کی تلاوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ نفل کی صورت میں ہو، چاہے کسی کو سیدھا راستہ بتانے کی صورت میں ہو، کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس سے جو گناہ ہوا تو اس کو معاف کر دیں گے، یا اس کی جو پریشانی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیں گے، جس تکلیف میں مبتلا تھا اس کو ختم کر دیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، فرمایا کہ جو شخص کسی گناہ کے بعد نیکی کو کرتا ہے تمحوها، تو وہ نیکی کیا کرتی ہے؟ اس گناہ کو مٹا دیتی ہے، اس تکلیف کو دور کر دیتی ہے، اس پریشانی کو ختم کر دیتی ہے. تو یہ کرنا ہے ہمیں. اللہ نہ کرے ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو ہمیں یہ اصول ملتے ہیں احادیث سے اور قرآن عظیم سے. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد رکھتا ہے، جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہتا ہے
فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو 99 پریشانیوں کو ان سے دور کرتے ہیں، اس شخص سے جو پڑھنے والا ہے 99، 100 میں ایک کم، اتنی پریشانیوں سے اللہ کریم اس کو نجات دیتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ سب سے جو کم ہے نا، سب سے کم درجہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کی دنیا کی پریشانی اور تنگی ہے، اور پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی پریشانی ہوتی۔ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 99 فائدے دیتے ہیں، ان میں سب سے بہترین و کم درج جو فائدہ ہے نا وہ کیا ہے؟ دنیا کی پریشانی یا تنگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بہت آسان ہے یہ جملہ اور بہترین کلمہ ہے کہ لا حول، فرمایا کہ کوئی بھی اس کا ترجمے پر غور کریں بہت آسان ہے کہ کوئی بھی تکلیف دور نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی اچھائی آپ سے سرزد نہیں ہو سکتی سوائے اللہ رب العالمین کی توفیق کے وقت۔ اللہ کی توفیق ہوگی تو جب ہی آپ کوئی عمل کر سکیں گے نیکی، اللہ کی توفیق، اللہ کی منشا ہوگی تو کوئی آپ پر تکلیف آئے گی۔ سمجھو کہ یہ آیت اور یہ بلکہ جو وہ ہے حدیث کا جملہ ہے، یہ کس کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ یہ اعتماد پر، توکل پر، کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف سے پریشانی آئی ہے اور اللہ ہی اس کو ہٹانے والے ہیں، تو یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخری ایک چیز ہے جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے بارے کے اندر استغفار، اس کو اکثر میں آپ کے سامنے کہا کرتا ہوں کہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من لزم الاستغفار، کہ جو بندہ استغفار کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا، اور اللہ رب العالمین اس کو دنیا کی ہر تنگی سے نجات دے دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جتنے بھی غم ہیں اس تمام غموں کو دور کر دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں، چھوٹے چھوٹے سے وظائف ہیں، لیکن ان کتنے فائدے ہیں، کتنی فضیلت ہیں، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بھائی؟ اہتمام ہوگا تو ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی، پابندی ہوگی تو ہماری تکلیفیں دور ہوں گی۔ اسی طریقے سے فرمایا ان کی مواظبت کریں گے تو خدا کی قسم جو بھی آج ہم جکڑے ہوئے نا جن پریشانیوں میں، ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ انبیاء علیہ السلام پر بڑی بڑی پریشانی ہے، آپ اندازہ لگائیں نا، حضور علیہ السلام سب سے برگزیدہ نبی ہیں یا نہیں بھائی؟ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں جن کے بارے میں آتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں اس مخلوق کو، اس کائنات کو بناتا ہی نہ۔ جب اس نبی پر آ سکتی ہیں تکلیفیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، جب وہ پریشانیوں کو سہ کر دنیا سے جا سکتے ہیں تو میں اور آپ پریشانی نہیں سہ سکتے۔ جس کو محبوب ترین قرار دیا، جس کو برگزیدہ قرار دیا، جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا، جس کو وجہ کائنات قرار دیا، اس پر پریشانیاں آ رہی ہیں۔ پریشانی اب دیکھنا، اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کیا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر 3 ماہ گزر جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا، فاقے کی یہ حالت تھی۔ پوچھنے والے نے کہ اماں آپ پھر گزارا کیسے کرتی؟ کہا پانی اور کھجور سے۔ آج آیا ہمارے پاکستان کے اندر دیکھو، ایک مہینے بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کسی کے گھر میں کہ کوئی چولہا نہ جلے، یہاں تک کہ موت میت ہو جائے جب بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے چولہا جلتا ہے، کھانے بنتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے؟ 3 ماہ ایسے گزر گئے کہ فرمایا کہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا، کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ تکالیف کے اندر زندگیاں گزاری ہیں، تبھی تو اللہ کریم نے جنت کو بڑا رکھا ہے ان کے لیے۔ اس لیے میں اور آپ بھی ان تمام تر جتنے انبیاء علیہ السلام ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو یہ پریشانی ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آئیں گی۔ پریشانی کیا ہے؟ یہ ہماری پریشانی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، کتنے اندھیریوں کے اندر، ناممکن سا لگتا ہے کہ یار اس کے پیٹ سے نکل سکتا بندہ، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ کریم اس سے بھی نجات دے دیتے ہیں۔ تو ہم تو دنیا کے پیٹ کے اندر ہیں، اللہ کریم آسانی فرمائیں گے اگر ہم ان کا اہتمام کریں گے سارے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔